مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ ایران کی طرف موجود ہے، وہاں پر ایرانیوں کا ایک سپہ سالار تھا ہرمزان۔ ایک دفعہ اسے شکست ہوئی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جزیہ دینے پر تیار ہوں، وہ معاہدہ کرنے پر تیار ہوں جس طرح آپ کہتے ہیں، میں تابع ہو کر رہوں گا۔ سارا معاہدہ ہو گیا، جب مسلمان لشکر واپس آیا وہ پھر باغی ہو گیا، معاہدہ توڑ دیا۔ دوسری مرتبہ مسلمانوں نے پھر لشکر کشی کی، پھر اسے شکست ہوئی، پھر اس نے وعدہ کیا، یہ واپس آئے، پھر مکر گیا۔ تیسری مرتبہ مسلمانوں نے اس کو جب پورے لشکر کو شکست دی اور اس کو پکڑا اور مدینہ منورہ لے کر آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اب بتاؤ، 3 مرتبہ تم وعدہ خلافی کر چکے ہو، معاہدہ کر کے تم پھر چکے ہو، اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اگر تمہیں 3 دفعہ وعدہ خلافی کے جرم میں قتل کر دیا جائے تو تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئے؟ تو اس نے کہا ہرمزان نے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بات سنے بغیر ہی مجھے آپ مار دیں گے، میرا عذر سنے بغیر ہی مجھے لگتا ہے کہ آپ قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم عذر پیش کرنا چاہتے ہو تو جب تک تم اپنا پورا عذر پیش نہیں کر دیتے اس وقت تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہارا عذر سنیں گے، بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، اس کو پانی پیش کیا گیا۔ پانی پینے سے پہلے کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ میں پانی ابھی پی نہیں سکوں گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اپنا عذر نہیں پیش کر دیتے اور جب تک تم پانی نہیں پی لیتے تم بے خوف ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس نے 2 دفعہ یہ باتیں کہلوا لی، اب اس نے پانی رکھ دیا، کہا کہ آپ نے مجھے امان دی ہے، آپ نے کہا جب تک میں عذر بیان نہیں کر لیتا، جب تک میں پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک میں امن میں ہوں، تو میں پانی نہیں پی رہا اور عذر بھی میں اپنی مرضی سے جب چاہوں گا بتاؤں گا، میں امان میں ہوں، مجھے آپ نہیں کچھ کہہ سکتے۔ اب یہ اس کی جرأت و چالاکی دیکھیے کہ 1 2 3 دفعہ وہ وعدہ خلافی کر چکا ہے اور گرفتار ہو کر مجرم کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ زبان سے دھوکے سے کہلوا لیا کہ جب تک پانی نہیں پی لیتے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اب اس نے پانی رکھ دیا۔ تو کیا اس کو واقعی کوئی وعدہ کیا گیا تھا؟ یہ تو اتنی سی بات تھی، ایک سرسری سی کہ ٹھیک ہے بھئی تمہیں کچھ نہیں کہتے، پانی پی لو، اور اس نے پانی رکھ دیا اور اس نے دھوکے سے یہ زبان سے کہلوایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور کچھ کہنے لگے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے زبان دی ہے، کہا اگرچہ اس نے دھوکے سے آپ کی زبان سے نکلوایا لیکن آپ زبان دے چکے ہیں، اب آپ اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنی باتیں پوری نہ کر لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے دھوکے سے صحیح ہماری زبان سے یہ امن کی جو بات ہے اور یہ وعدہ لے لیا ہے، تو تم دشمن صحیح اور دھوکے سے صحیح، لیکن ہم نے تمہیں وعدہ دیا ہے تو ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور یہ انداز ہے کہ دشمن دھوکے سے بھی زبان سے بات کہلوا لے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہاری بات پوری کروں، جو اپنی زبان سے میں نے نکالا ہے اس کو میں پورا کروں گا۔ مسلمانوں کی تاریخ تو یہ ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا شام سے پہلے ہرمزان آپ کے اس عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے دیکھا بھئی مسلمان ہے، میں تو ویسے قبضے میں تھا، اور جو میں نے دھوکہ دینے کا انداز اپنایا اس کے اوپر تو ان کو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، اور غصے کے اندر یہ میری بوٹیاں کر دیتے، لیکن مسلمانوں نے اس کے باوجود اپنی زبان کی حفاظت کی، اور خلیفہ وقت اگر کوئی فیصلہ کرنے لگا تو ان کے مصاحبوں نے اس کو فیصلے سے روکا، اور وہ رک گیا، شریعت کے معاملے میں سامنے رک گیا۔ تو دیکھیے یہاں پر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دشمن سے کیا ہوا وعدہ بھی، دشمن کو دی ہوئی زبان کے اوپر بھی قائم رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی رسول اللہ نے سکھایا تھا، یہی مسلمان کی شان تھی۔ یہ نہیں دیکھتا کہ جی میں نے جس سے کیا وہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔